کیا آپ جانتے ہیں قرآن نے عربوں کو چیلنج دیا تھا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اور حیرت کی بات، وہ عرب جو شاعری کے بادشاہ تھے، جن کے لفظ بازاروں میں لٹکائے جاتے تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے انکار کیا مگر مقابلہ نہ کر سکے۔ آخر کیوں؟ کیا قرآن صرف ایک کتاب ہے یا واقعی ایک ایسا زندہ معجزہ جو آج بھی انسان کے دل سے بات کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ قرآن کے وہ راز سنیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کے بعد ایک عالم نے کہا، مجھے یقین ہو گیا قرآن صرف کاغذ پر لکھے الفاظ نہیں، یہ زندہ حقیقت ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، کچھ شاعری تھیں، کچھ فلسفے، کچھ سائنس اور کچھ تاریخ، مگر قرآن جو عربی حروف سے بنی، مگر اس جیسی کوئی زبان پہلے کبھی موجود نہیں تھی، اور یہی چیز عربوں کو ہلا گئی۔ وہ لوگ جو لفظوں کے جادوگر تھے، قرآن سن کر خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بار بار چیلنج دیا، اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ سوچئے، یہ چیلنج کسی عام قوم کو نہیں دیا گیا تھا، یہ ان عربوں کو دیا گیا تھا جو زبان کے بادشاہ تھے، مگر تاریخ گواہ ہے انہوں نے جنگیں لڑی، جانیں دے دی، مگر قرآن جیسا کلام لا کر نہ دکھا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ ایک نئی ساخت، ایک نیا انداز، ایک نئی دنیا تھا۔ اور قرآن کا سب سے حیران کن معجزہ کیا ہے؟ بہت سے علماء کہتے ہیں قرآن کی قراتیں یعنی ایک ہی آیت، مگر پڑھنے کے مختلف انداز، اور ہر انداز ایک نیا معنی کھول دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے، یہ مختلف معنی آپس میں ٹکراتے نہیں، بلکہ جب سب کو اکٹھا کیا جائے تو آیت کا مطلب اور زیادہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو کسی انسان کے بس کی نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت ہے، اور قرات میں معنی بنتا ہے، آدم نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے، پھر توبہ کی، مگر دوسری قرات میں معنی بدل جاتا ہے، اللہ کے کلمات نے آدم کو اپنی طرف کھینچا اور توبہ نصیب ہوئی۔ سوچئے، پہلی قرات آپ کو سکھاتی ہے کہ انسان کو خود اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اور دوسری یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں توبہ آئی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ایک انسان اتنی گہرائی والا نظام بنا سکتا ہے؟ اور پھر وہ پر اسرار حروف، الف، لام، میم، طٰ، یاسین، آخر یہ کیا ہیں؟ صدیوں سے لوگ ان پر غور کر رہے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ دراصل ایک اعلان ہے، جیسے اللہ فرما رہا ہو، یہی حروف تم بھی استعمال کرتے ہو، انہی سے شاعری کرتے ہو، انہی سے تقریر کرتے ہو، اب انہی حروف سے قرآن جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، مگر کوئی نہ کر سکا۔ اور حیرت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، قرآن نے مستقبل کی خبریں بھی دیں۔ ایک وقت تھا جب رومی سلطنت ٹوٹ رہی تھی، ہر طرف شکست، ہر طرف تباہی۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ سوچئے، اگر یہ کسی انسان کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی اتنا بڑا خطرہ نہ لیتا، کیونکہ اگر پیشگوئی غلط ہو جاتی تو پورا دعویٰ ختم ہو جاتا۔ مگر چند سال بعد وہی ہوا جو قرآن نے کہا تھا۔ قرآن کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہر دور کے انسان سے بات کرتا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان صرف تلاوت سن کر ہوتا ہے، اور ایک بڑا عالم ساری زندگی اس پر غور کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن آج بھی زندہ ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اتنا عظیم ہے تو پھر بہت سے لوگ اس سے پڑھ کر بھی کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، صرف یاد کر لینا کافی نہیں، قرآن دل مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے، غور مانگتا ہے، اور جب انسان واقعی غور کرتا ہے تب قرآن اس سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اب وہ واقعہ جس نے ایک عالم کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ لندن کی ایک بلند عمارت میں رہتے تھے، نئے سال کی رات تھی، ہر طرف آتش بازی، روشنی، شور۔ انہوں نے سوچا اس بار جشن دیکھنے کی بجائے میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے کمرے کی لائٹس بند کی، پردے گرائے اور نماز شروع کر دی۔ جیسے جیسے رات ہونے لگی، باہر آتش بازی کی آوازیں تیز ہونے لگیں، رنگین روشنیاں پردوں سے اندر آ رہی تھیں، اور ان کے دل میں خیال آیا، نماز جلدی ختم کر کے بس تھوڑی دیر باہر دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے سوچا بس یہ آیت ختم کر لوں اور پھر رکوع کر کے باہر چلا جاؤں گا، مگر آپ جانتے ہیں وہ آیت کون سی تھی؟ اور انہیں چھوڑ دو جو اپنے کھیل تماشوں میں گم ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس لمحے یہی آیت آنا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن زندہ تھا، وہ ان سے بات کر رہا تھا، اور یہی قرآن کا اصل معجزہ ہے۔ یہ صرف پڑھا نہیں جاتا، یہ انسان کو پڑھ لیتا ہے، یہ آپ کے دل کی حالت جان لیتا ہے،
کبھی ڈراتا ہے، کبھی سنبھالتا ہے، کبھی رلا دیتا ہے، اور کبھی ایک آیت پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ آج ہم قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا چکے ہیں، مگر قرآن ہدایت کی کتاب ہے، زندگی بدلنے کی کتاب ہے، سوچ بدلنے کی کتاب۔ اور شاید اسی لیے جب صحابہ قرآن سنتے تھے تو صرف آنکھیں نہیں، زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن صرف زبان تک نہ رہے بلکہ دل تک اتر جائے تو آج سے ایک کام شروع کریں، روز صرف چند آیات پڑھیں، مگر غور کے ساتھ، کیونکہ جب انسان سچے دل سے قرآن کی طرف بڑھاتا ہے تو قرآن بھی اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اہل نجات کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ویڈیو پہنچتی رہیں جو صرف معلومات نہیں، دل بدلنے والے پیغامات لاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔